نا کہ جنگ بدر میں ابلیس کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ بن مالک بن جوسم مدلجی. یہ جوسم اور مدلی یہ ان کے ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ وہی سراقہ بن مالک. اگر آپ کو یاد ہوگا حضور علیہ السلام کے پیچھا کرنے میں جو گئے تھے نا، پیچھا کرنے کے لیے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، تو ان کی جو گھوڑے کی جو آگے کی پیر ہے وہ جو زمین میں دھنس گئے تھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ آپ ہمارے پیچھے آئے ہو، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسرا اور خسرو و پرویز یعنی جو کیسرا ایران کا بادشاہ ہے، ان کے کنگنوں کا تاج میں آپ کے ہاتھ اور آپ کے سر پر دیکھ رہا ہوں. یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمر کے دور میں یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہو گئی. تو یہ سراقہ بن مالک نا، کہ اگر یہ سوال آ جائے کہ ابلیس یعنی شیطان کس کی شکل میں آتا، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا. چلو. لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا. وہ سمجھ ایک منٹ حارث بن ہشام سوال اگر آ جائے نا، یہ نوٹ کیا کرے کہ ابلیس جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھے جنگ بدر میں، یہ جب باغ نکلے تو کس صحابی نے ان کو پکڑا تھا؟ کس نے پکڑا تھا؟ حارث بن ہشام نے. کس نے پکڑا تھا؟ حارث بن ہشام نے. چلو حارث بن ہشام نے پکڑا تھا. آگے جاؤ پڑھو. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا. مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کیا دیکھ رہا تھا؟ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. جو فرشتے دیکھ رہے تھے، ان کو فرشتے دکھ رہے تھے. چلو. سخت سزا اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا تھا. تھوڑی شکست فاش. تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے. ان کی صفیں مسلمان کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی. مرکہ اپنی جان کے قریب جا پہنچا. پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی. ہاں جی، یعنی کہ شکست ہوگا. اب ابو جہل کی اکڑ ہے نا، ابو جہل چونکہ وہ زخمیوں میں تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ ان کو کون پکڑ کے لائے گا نا، یہ وہ اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. چلو. ابو جہل کی اکڑ